بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما المقدمة وفي المبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها ففيها ثلاث فصول. الفصل الأول النحو علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض، والغرض منه صيانة اللسان عن الخطأ اللفظي في كلام العربي وموضوعه الكلمة والكلام. آج سامعین اور ناظرین گرامی، آج جلسہ سوم ہے اور اس جلسہ سوم میں ہم آج مقدمہ کی بحث کو بیان کریں گے. مقدمہ یہ لفظ جو ہے، لفظ مقدمہ، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ منقول ہے. کہاں سے منقول ہے؟ یعنی مقدمۃ الجیش سے. اول تو اس کی لفظی بحث کی جائے معنی کے اعتبار سے، تو مقدمہ، اگر اس کو مقدمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مقدمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. مقدمہ اگر اس کو معنی لازم میں لیا جائے، یعنی باب تفعل کے معنی میں لیا جائے، تو اس کا معنی ہو جائے گا ذات متقدمۃ، یعنی ایسی ذات جو مقدم ہونے والی ہے. تو اس صورت میں اس کو مقدمہ پڑھا جائے گا. لیکن اگر اس کو باب تفعیل سے لیا جائے تو پھر اس کو مقدمہ پڑھا جائے گا، یعنی وہ ذات جس کو مقدم کیا گیا ہے. جب ایسے ہے تو دونوں ہی، یعنی اس میں فاعل اور اس میں مفعول، دونوں ہی صیغے اس میں جائز ہیں. اس میں فاعل بھی پڑھا جا سکتا ہے ذات متقدمۃ کے معنی میں، اس میں مفعول بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی باب تفعیل سے اس میں مفعول مقدمہ اس کے معنی میں ہو جائے گا. اب یہ لفظ نقل ہے مقدمۃ الجیش سے. جیسے لشکر جو ہے ابتدائے زمانے قدیم میں جب کوئی لشکر کسی مہم کے لیے نکلتا تھا تو اس کے حصے قرار دیے جاتے تھے. مقدمۃ الجیش یہ آگے آگے لشکر کے چلتا تھا، یعنی لشکر کا وہ حصہ جو لشکر کے آگے آگے چلے اور لشکر کے آئندہ باقی لشکر کے نازل ہونے کی جگہ کو دیکھے کہ کہاں پہ یہ پڑاؤ کرے، کہاں پہ یہ اترے، کہاں پہ یہ رکے. اور دوسرا یعنی قلب لشکر، میمنۃ اللشکر اور میسرۃ اللشکر. اور یہاں پر چونکہ یہ اس مقدمۃ الجیش سے منقول ہو کر آیا ہے، لذا اس کو مقدمہ کہتے ہیں.
اب مقدمہ میں چند چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی مقدمہ میں تعریف علم بیان کی جاتی ہے، غرض علم بیان کی جاتی ہے، اور موضوع علم بیان کیا جاتا ہے، غرض و غایت اور موضوع۔ اسی لیے مصنف نے بھی لکھا ہے ففی المبادی، یعنی مبادی کیا ہیں؟ یہ مبادی ابتدائی چیزیں، ابتدائی چیزیں۔ اب مقدمہ کی چند قسمیں ہیں۔ مقدمہ علم ہوتا ہے، مقدمۃ الکتاب ہے، اور مقدمۃ اللیل اور مقدمۃ القیاس۔ مقدمۃ العلم کیا ہے؟ مقدمۃ العلم وہ معانی مخصوصہ ہیں جن پر مسائل علم کا شروع بنا بر بصیرت، بنا بر وجہ بصیرت موقوف ہو۔ یعنی مقدمۃ العلم وہ مقدمہ ہے جن پر مسائل علم موقوف ہیں بنا بر وجہ بصیرت، اور وہ مبادی عشرہ ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں جن پر مسائل علم موقوف ہیں مبادی عشرہ انہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن مثلا علم کی تعریف، علم کی غرض، علم کا موضوع۔ مقدمۃ الکتاب، مقدمۃ الکتاب کلام کا وہ حصہ ہے جو کتاب میں مسائل سے پہلے لایا جاتا ہے، مسائل سے پہلے لایا جاتا ہے، خواہ مسائل کا شروع ان پر موقوف ہو یا موقوف نہ ہو۔ کیوں لایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ کلام کا یہ حصہ جس کو مقدمہ قرار دیا ہے، مقدمہ کتاب قرار دیا ہے، یہ آئندہ مسائل کے ساتھ ربط رکھتا ہے۔ اس کا ربط ہے بعد والی چیزوں کے ساتھ، بعد والی مسائل کے ساتھ، اس وجہ سے مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں۔ اب مقدمۃ العلم میں کیا چیز بیان کی جاتی ہے؟ مقدمہ علم میں جیسے کہ بیان کیا گیا ہے وہ 10 چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، مبادی علم کو بیان کیا جاتا ہے اس میں، اور مبادی علم میں موضوع ہے، موضوع ہے، غرض ہے، اور تعریف علم ہے۔ تو اب تعریف علم کو کیوں بیان کیا جائے گا؟ تعریف علم کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر انسان کسی چیز کی تحصیل کرے اور اسے اس چیز کی تعریف معلوم نہ ہو، اسے یعنی انسان کو اس چیز کی تعریف معلوم نہ ہو، تو یہاں پہ تحصیل مجہول لازم آئے گی۔ گویا کہ یہ ایسے ہے، اس شخص کی مانند ہے جو ایک منزل کی طرف، جو گھر سے تو نکلا ہے، جو گھر سے تو نکلا ہے لیکن اسے منزل کا معلوم ہی نہیں۔ تحصیل مجہول، ایک مجہول کا حاصل کرنا، تو یہ صحیح نہیں، عقلی طور پر صحیح نہیں۔ لذا اس مبادی میں، اس مقدمے میں، اسی لیے مصنف نے بھی لکھا ہے کہ اما المقدمۃ ففی المبادی التی یجب تقدیمها، کہ ان کا واجب ہے مقدم کرنا۔ کیوں؟ مسائل کے متوقف ہونے کی وجہ سے ان مبادی پر ففیہ ثلاث فصول، اس میں 3 فصلیں ہیں، اس میں 3 یعنی اس مقدمہ میں 3 فصلیں ہیں۔ اب الفصل الاول، فصل اول، النحو علم باصول تعرف بها
احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء. کہتے ہیں نحو کیا ہے؟ نحو لغت میں اور اصطلاح میں. لغت میں نحو 6 معانی کے لیے آتا ہے. ہم چند پر اکتفا کریں گے. نحو لغت میں 6 معنی کے لیے جہت، مانند، مثل، مقدار، راستہ. اس کے علاوہ بھی دوسرے بھی معنی بیان کیے گئے ہیں. یعنی 6 معانی ہیں. ہم نے یہ آپ کے سامنے چند معنی بیان کیے. اور اصطلاح میں نحو یہ تعریف اصطلاحی علم باصول، جاننا ہے اصولوں کا. تعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث، کہ ان اصولوں کے ساتھ 3 کلموں کے آخر کے حالات کو جانا جاتا ہے. من حیث الاعراب والبناء، اعراب اور بنا کی حیثیت سے. لفظ اصل آیا ہے، اصل یعنی اصول آیا ہے، اس کی جمع ہے، یہ مفرد ہے اس کا اصل. اصل ہم نے پہلے بھی اس کی تعریف پہلی کتابوں میں تعریف کی جا چکی ہے. اس کی تعریف الاصل ما یبنى علیہ شیء غیرہ، یعنی ایسی چیز ہے جس پر اس کے غیر کی بنا رکھی جائے. مراد یہاں پر قاعدہ کلیہ ہے. یعنی بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نحو علم ہے قواعد کے جاننے کا، ایسے قواعد کہ ان کے ذریعے ہم 3 کلموں کے آخر کے حالات کو جانیں گے، مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، یعنی اعراب اور بنا کی حیثیت سے. وکیفیت و ترکیب بعضها مع بعض، اور بعض کی بعض کے ساتھ ترکیب کی کیفیت کو جاننا جاتا ہے نحو کے ذریعے. والغرض منہ، یہ تعریف یہاں پر تعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء، اس کے ذریعے علم صرف اور علم معانی کو خارج کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ان میں علم صرف میں احوال اواخر کو نہیں، خود ذات کلمہ کو پہچانا جاتا ہے. ذات کلمہ کو پہچانا جاتا ہے، اور علم معانی میں معنی کلمہ کو پہچانا جاتا ہے. وہ ترکیب و کیفیت و ترکیب بعض مع بعض، یہ دوسری قید ہے. اور اس کے ساتھ دوسرے یعنی علم ہندسہ اور اس کے علاوہ دوسرے علوم کو خارج کیا ہے کہ وہاں پر افراد یعنی جز جو ہے ان کی کیفیت ہے، اس کو جانا جاتا ہے. لیکن یہاں جملے کے حساب سے ہے، یعنی مجموع کی کیفیت کو جانا جاتا ہے. غرض والغرض منہ صیانۃ اللسان عن الخطاء اللفظی فی کلام العرب. تو واقعہ مشہور ہے اس علم نحو کی تاسیس کے لیے، بنیاد کے لیے، کہ اس نحو کو کیوں بنا کیا گیا، بنایا گیا. کہ جب عرب کے علاوہ کہ جن کی اصلی زبان عربی ہے، عجم بھی، غیر عرب بھی اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، تو اس زمانے میں قرآن
معرب نہیں.